فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد الفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. رواه الترمذي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. معزز و محترم سامعین اکرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی نے مال و دولت کی تقسیم کے اعتبار سے ہر انسان کو الگ الگ حیثیت کا بنایا، اور اس کا ایک اصول بیان کیا اللہ تعالی نے کہ میرے جو مومن بندے ہوتے ہیں وہ جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور بخیلی بھی نہیں کرتے، درمیانی راہ اختیار کرتے. اور جو حدیث میں نے پڑھی وہ ترمذی کی روایت ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمته علی عبده. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے بندے کے اوپر اپنے رب کی نعمت کی اثر کو دیکھے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے تو اس کے اظہار کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. جس حیثیت کا ہمیں بنایا ہے ہمیں اسی اعتبار سے اپنی رب کی نعمتوں کا اظہار کرنا چاہیے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. نعمتوں کا اظہار کرنا گناہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم نعمتوں کا اظہار کرتے ہوئے غریب لوگوں کو حقیر جانتے ہیں. ہم کو اللہ نے اچھا کپڑا دیا، اچھا جوتا دیا، اچھا لباس دیا، اور کمتر لباس پہننے والے غریب آدمی کو ہم حقیر جانیں کہ میرا کپڑا اچھا ہے، تمہارا لباس کیا ہے، میرا جوتا اچھا ہے، تمہارا جوتا کیا ہے. اس طرح کی بات یہ تکبر میں آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی دوسری روایت میں جب یہ حدیث بیان کی کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. تو ایک صحابی نے سوال کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے: ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، کہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کا جوتا اچھا ہو، اس کا کپڑا اچھا ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ان اللہ جمیل يحب الجمال. اللہ تعالیٰ جمیل ہے، خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر کہتے ہیں لوگوں کو حقیر جاننا اور حق بات آنے کے بعد اس کا انکار کر دینا، یعنی اپنی نعمت کا اظہار کرتے ہوئے غریب لوگوں کو حقیر جاننا کہ ہمارے پاس اتنی نعمتیں ہیں، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آج ہم سماج اور معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں اس اعتبار سے تو سماج میں کچھ ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں ہم اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں یا نعمت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر غریبوں کے متعلق اچھا نظریہ نہیں پایا جاتا. اچھی گاڑی ہے، اچھا مکان ہے، اچھا لباس ہے. اگر آدمی اچھی نعمتوں کا استعمال کرتا ہے اور اظہار بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ غریبوں کو حقیر جانتا ہے تو یہ اللہ کے نزدیک اچھی بات نہیں ہے. سماج میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو طاقت رکھنے کے باوجود اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں اس کا اظہار نہیں کرتے. اگر آدمی کے پاس اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں تو اس کا اظہار کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اور پسند بھی کرتا ہے. تو نعمتوں کا اظہار کرنا چاہیے جہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمتیں دے رکھی ہیں. اگر ایک آدمی کے پاس نعمتیں ہیں اس کا اظہار نہیں کرتا تو کیا کرنا چاہیے؟ بہت ساری نعمتیں ہیں لیکن ہم اتنا زیادہ نہیں کھاتے جتنا اللہ نے ہم کو جس حیثیت کروایا، ویسا نہیں پہنتے جس حیثیت کا ہم کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے. تو ہمیں وہ جو پیسہ بچا رہے ہیں، جو کم نعمت استعمال کر رہے ہیں، وہ جو ہم سے بڑھ رہی ہے، ہمیں اسے غریبوں مسکینوں پر خرچ کرنا چاہیے. اپنے اس کے غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرنا چاہیے. صحابہ کرام کے لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ صحابہ کرام بہت سادہ پہنتے تھے، سادہ کھاتے تھے، کم کھاتے تھے، کم پہنتے تھے. بہت سارے جو ہے خلفاء اور بہت سارے عمرہ مالدار ہونے کے باوجود بھی بہت سادہ لباس پہنتے تھے. تو اس کا معنی نہیں ہوتا کہ وہ سب جمع کر کے رکھتے تھے، پہنتے نہیں تھے، سب بیلنس کر کے رکھتے تھے. وہ کم کھا اور پہن کر کے غریبوں کا خیال کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، اپنے ازواج مطہرات کے لیے اپنے لیے کچھ بچا کر کے نہیں رکھتے تھے، جو بھی غریب آتا مسکین آتا صدقات کر دیتے تھے. تو ہمارے سماج میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو صاحب حیثیت ہیں، اللہ نے ان کو صاحب حیثیت بنایا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے. وہ نعمتوں کو ظاہر نہیں کرتے، خرچ بھی نہیں کرتے، نہ خود کھاتے ہیں، نہ بیوی بچوں کو کھلاتے ہیں، نہ غریبوں کا خرچ کرتے ہیں.
یہ طریقہ بالکل صحیح نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ اللہ نے نعمت دی ہے تو ہم جس حیثیت کا اللہ نے ہم کو بنایا ہے خود بھی کھائیں اور اپنی بیوی بچوں کو بھی کھلائیں اور غریبوں پر بھی خرچ کریں۔ یہ کون سی بات ہے کہ سب دنیا کی حرص میں جمع کر کے رکھ لیا، نہ خود اچھا کپڑا پہنتے ہیں، نہ بچوں کو پہناتے ہیں، نہ غریبوں پر صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ یہ تو دنیا کے حریص لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے، جو دنیا کی حرص میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، بہت کنجوسی اور بخیلی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، دنیا میں ساری کی چیزیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، نہ ان کو صدقہ خیرات کی توفیق ہوتی ہے، نہ ان کو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو صاحب حیثیت بنایا ہے تو ہمیں خود بھی اس کا استعمال کرنا چاہیے، اپنی بیوی بچوں پر بھی خرچ کرنا چاہیے اور غریبوں اور مسکینوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اس حدیث کا یہی معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو چاہتا ہے کہ بندہ اس نعمت کا اظہار کرے، لیکن اظہار کرتے ہوئے غریبوں کو اور تنگ دست لوگوں کو، اپنے سے کمتر لوگوں کو حقیر اور کمتر نہ جانے، بلکہ ان پر ان نعمتوں کے ذریعہ خرچ کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں جو نعمتیں تو نے دی ان کی شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نعمتوں میں اضافہ فرما اور ہمیں غریبوں، مسکینوں اور بے کسوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی کریم۔